السلام علیکم دوستوں، معلوماتی ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا دوست رجب عکاس۔ آج میں آپ کو قوت بہا کے اضافے کے لیے غذائیں بتاؤں گا۔ ابو نعیم نے کتاب الطب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مسکہ مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے قوت بہا زیادہ ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے۔ مسکہ اور شہد ملا کر کھایا جائے تو ذات الجنب کے لیے مفید ہے اور جسم کو فربا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اپنی قوت بہا کی شکایت فرمائی تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ حرلیہ تناول فرمایا کریں کیونکہ اس میں 40 مردوں کی قوت ہے۔ مذاق العارفین میں بھی یہ حدیث ہے اور حاشیہ پر لکھا ہے کہ حرلیہ کٹے ہوئے گیہوں، گوشت، گھی اور مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ 4 چیزیں قوت بہا کو بڑھاتی ہیں۔ چڑیوں کا کھانا۔ طب یونانی کے مایا ناز لبوب کبیر میں چڑیوں کا مغز ہی ڈالا جاتا ہے۔ اترکیل کھانا، پستہ کھانا، ترا تیزک کھانا۔ ابو نعیم بن عبداللہ جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت اس میں ہے کہ اس گوشت میں قوت بہا زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ تو انڈے کھایا کر۔ بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیس بہت پسند تھا۔ ہیس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: کھجور، مکھن اور جمع ہوا دہی۔ اس غذا سے بدن قوی ہوتا ہے اور قوت بہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ روغن زیتون کا کھانا اور مالش کرنا، شہد کھانا، تل اور کھجور ملا کر استعمال کرنا، کلونجی، لوبیا وغیرہ بھی قوت بہا کو بڑھانے والی اور محرک بہا ہیں۔ حضرت حذیل بن الحکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلد دور کرنا قوت بہا کو بڑھاتا ہے۔ اس سے اتباع کے نزدیک زیر ناف کے نیچے بال مراد ہیں۔ خوشبو کا روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً بجلی کے مانند ہوتا ہے۔ خوشبو طبیعت میں سرور و انبساط پیدا کرتی ہے، اس لیے شادی کے موقع پر دلہنوں کو پھولوں کے گجرے پہنائے جاتے ہیں اور خوشبو میں بسایا جاتا ہے۔ خوشبو اور بہا میں گہرا تعلق ہے اور مقناطیسی کشش ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور ریش مبارک پر مشک لگایا کرتے تھے۔ سفر السعادہ میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص خوشبو دے تو اس کو رد نہ کریں۔ دوستو، اسی بات سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔